تو میں نے ان کو ٹونٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی، آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بد دعا کی جاتی ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ حنفیوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ اصل میں قنوت نازلہ ہے۔ دعائے قنوت اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ پوری مکمل آگے تک یہ دعا ہے۔ کہتا ہے اصل دعائے قنوت یہ ہے، اور یہ جو حنفی پڑھتے ہیں یہ تو قنوت نازلہ ہے۔ تو مرزا جی ذرا غور کریں، یہ جو حدیث تم پیش کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی سے، یہ حدیث ضعیف ہے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راوی ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی، اور ابو اسحاق راوی یہ تیسرے درجے کے مدلس ہیں، اور روایت بھی ان کے ساتھ ہے، مدلس بھی ہیں، روایت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور تم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ محدثین کا پیٹ رول ہے، جب اپنے خلاف کو بات آتی کہتا ہے محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اب اس مقام پہ محدثین کا پیٹ رول تمہیں کیوں بھول گیا؟ محدثین کا پیٹ رول تمہیں کیوں نہیں یاد ہے؟ ناصر الدین البانی اور زبیر الزئی کی اندھی تقریر میں ابو اسحاق کی تدلیس والی آنے والی روایت کو پیش کر کے حنفیوں کی مخالفت میں تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ اصل میں دعائے قنوت نہیں ہے، دعائے قنوت یہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ روایت پیش کرے، اور یہ روایت ہے ضعیف ابو اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے۔ سما کی تصریح موجود نہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی سما کی تصریح موجود نہیں ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری اس میں علت یہ ہے اس حدیث میں جس کو محدثین نے علت قرار دیا ہے کہ اس حدیث میں اقولہن فی الوتر کے کلمات اور الفاظ یہ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی کے ایڈ کرتے ہیں، ان کا اضافہ ہے، جبکہ اسی حدیث کو اسی دعا کو جب امام شعبہ بن حجاج برید بن ابی مریم سے روایت کرتے ہیں تو اقولہن فی الوتر کے الفاظ اس میں بیان نہیں کرتے۔ اقولہن فی الوتر یا سنن ابی داؤد کی 1426 نمبر حدیث کے مطابق ھذا یقول فی الوتر، کہ ان الفاظ کو امام حسن وتروں میں پڑھا کرتے تھے، یہ دونوں الفاظ امام شعبہ بن حجاج برید بن ابی مریم سے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اور شعبہ بن حجاج وہ ہیں کہ امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ اس میں روایت نمبر 1095 کے تحت لکھتے ہیں وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدِ مِثْلِ يُونُسَ بن ابی اسحاق، کہتے ہیں شعبہ یہ یونس بن ابی اسحاق کئی اکٹھے ہو جائیں نا، کئی یونس بن ابی اسحاق، تو ان سے شعبہ جو ہے وہ زیادہ حافظ ہیں۔ وَأَبُو إِسْحَاقَ لَا يُعْلَمُ السَّامِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْد أَوْ دَلَّسَ عَنْهُ، اور ابو اسحاق کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے برید بن ابی مریم سے یہ حدیث سنی ہے یا تدلیس کی ہے، معلوم نہیں ہے۔ اور آگے صفحہ 153 پہ لکھتے ہیں کہ وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا، کہتے ہیں میں ثابت نہیں مانتا۔ ابن حزم اندلسی المتوفا 456 ہجری اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر لکھتے ہیں وَهَذَا الْأَثَرُ إِن لَّمْ يَكُن مِمَّا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، کہتے ہیں اس جیسے اثر سے احتجاج نہیں کیا جاتا